کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر والدین میں سے کوئی بیچارہ انتقال کر کے جا چکا ہے، قبر میں ہے، آخرت میں چلا گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وفاداری کی علامت یہ ہے کہ ہم بقرہ عید کے موقع پر ان کی طرف سے قربانی کریں. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو افراد زندہ ہیں جن پر قربانی واجب ہے، پہلے وہ واجب قربانی ادا کی جائے. ہوتا ایسے ہے، جو میرے سامنے صورتحال آئی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر خاتون پر بھی قربانی واجب ہے، گھر میں بیٹے پر بھی قربانی واجب ہے، گھر کے اندر باپ پر بھی قربانی واجب ہے. فرض کریں 3 قربانیاں واجب ہے گھر کے اندر، لیکن انہوں نے لی ہیں 2 قربانیاں. اب گھر کا جو آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قربانی میری طرف سے ہوگی اور ایک قربانی میرے ابا جی وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے ہوگی. بھائی ابا جی وفات پا چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی اگر آپ نے کرنی ہے تو تبھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے گھر کے اندر زندہ افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، جب ان کی طرف سے آپ ادا کر لیں گے پھر اپنے والد مرحوم کے لیے قربانی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر زندہ کی جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے آپ قربانی کر نہیں رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے ابا جی کے لیے قربانی کرنی ہے، اپنی اماں جی کے لیے قربانی کرنی ہے، تو شریعت ایسی تعلیمات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک واجب چیز کو چھوڑ کر نفل کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایک مستحب کام کی طرف بھاگ رہے ہیں، فرض کو چھوڑ رہے ہیں. آپ یہ قربانی جن پر واجب ہے وہ واجب تو ادا کریں. جب وہ واجب ادا ہو جائے تو پھر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر آپ اپنے والدین مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے واجب جتنی بھی گھر کے اندر قربانیاں تھیں وہ ساری قربانیاں آپ نے ادا کر لی، اب اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ مزید قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے والدین اگر انتقال کر چکے ہیں تو ان کی طرف سے کر دیں، دادا دادی کو وفات پا چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر دیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو گنجائش ہے تو دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے بڑی محسن ہے، جس کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، اور وہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر گنجائش ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیجئے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے اور فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری آنے والی ساری امت کی طرف سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف سے قربانی کی ہے. اگر ہمارے پاس وسائل ہیں، گنجائش ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، والدین کی طرف سے قربانی کریں. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب تک زندہ لوگوں کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی تو مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.